الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ یہ جو خطبے کے بعد قرآن حکیم کی آیت پڑھی جاتی ہے اور پھر ایک حدیث اور ایک دعا اور پھر درود شریف، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے بات شروع کی جائے، اس کے بعد یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ اللہم الہمنی، اے اللہ الہام فرما دیجئے، میرے دل میں وہ بات اتار دیجئے جو صحیح ہو، الہمنی رشدی، رشد و ہدایت والی ہو، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور پھر مجھے شیطان کے شر سے بھی بچا لیجئے، میرے نفس کے شر سے، جتنے شرور کی اقسام ہیں ان سب سے یا اللہ مجھے بچا لیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جب کوئی کام کیا کرتے، کسی کام کا ارادہ فرماتے، خریداری ہوتی یا کوئی بھی معاملات ہوتے، تو اس سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کو آپ نے تحفے کے طور پہ یہ دعا دی تھی۔ دور جاہلیت میں وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی تحفہ عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تحفہ تمہیں دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمان تو نہیں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں تحفہ بھی نہیں دوں گا۔ کچھ وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت اجاگر فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا اور مسکرائے اور پھر پوچھا کہ کیا ہوا؟ بالآخر اسلام نے تمہارے دل میں گھر کر لیا؟ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا، اب آپ مجھے وہ تحفہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب میں تمہیں وہ دوں گا۔ تحفہ کیا تھا؟ کوئی جائیداد مانگنی تھی، کوئی زمین الاٹ کروانی تھی، کوئی مکان چاہیے تھا، کوئی اونٹوں یا بکریوں کا کوئی ریوڑ چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ دیا۔ ان میں سے کچھ مادیت نہیں چاہیے تھی، جو چیز چاہیے تھی وہ تھی کہ بس اللہ راضی ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جنت مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ کیا فرمایا؟ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ یہ تو بات مجھے ویسے ہی یاد آ گئی، کیونکہ ہر دفعہ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں نا میرے دوستوں، تو ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ حضرات سنتے ہیں جب خطبے میں یہ ہوتا ہے تعادلوا عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب یہ بات ہوتی ہے تعادلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال محبت دیکھیے میرے دوستو۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ سے تعادلوا، اے لوگو ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو تم؟ عباد اللہ، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو تم؟ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ راستہ کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں جنت کیا ہے، اللہ کی رضا کیسے ملے گی۔ رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ جب بھی میں پڑھتا ہوں میرے دوستو، آپ یقین کریں ایک کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے کہ کیا وہ خیال دل میں آتا ہے کہ آپ کس محبت سے اپنے ساتھیوں کو بلاتے تھے دین کی طرف کہ تعادلوا، ادھر آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو تم؟ اللہ کے بندو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تو تمہیں حکم دیتا ہے نیکی کرنے کا، اور تم پتہ نہیں کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو۔ بہرحال
یہ ذرا سی تمہیدی بات تھی۔ میں نے جو خطبے میں آیت تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں بیٹیوں، تم نے یہ کہا تھا اور تمہیں یہ بات بتائی گئی تھی اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، شیطان کی عبادت یا شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والا وہ بدترین اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اصل میں جب آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اللہ نے سب سے پہلے میکائیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ جاؤ زمین میں اور وہاں کی مٹی لے کے آؤ۔ تو زمین نے روکے کہا میکائیل علیہ السلام سے کہ ہمیں نہ لے کے جاؤ، ہمیں یہیں رہنے دو۔ وہ واپس چلے گئے کہ یا اللہ مٹی رو رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ ہمیں نہ لے کے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرشتوں کو بھیجا، سب نے آ کے یہی کہا کہ یا اللہ مٹی رو رہی ہے، وہ راضی نہیں ہے آنے پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ اب تم لے کے آؤ۔ یہ 7 مختلف جگہوں سے مٹی لے کے گئے ہیں، کہیں سے چپکتی ہوئی مٹی، گیلی مٹی، کہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی، مختلف اقسام کی مٹی مختلف جگہوں سے لے کے گئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ نے فرمایا تم کون ہو؟ اللہ سب جانتے ہیں میرے دوستو، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کوئی باتیں۔ انہوں نے کہا میں اسرائیل ہوں۔ ان سے پوچھا کہ مٹی روئی تھی؟ کہا ہاں بہت چیخی تھی، روئی تھی۔ پھر بھی تم لے آئے؟ کہا ہاں یا اللہ کیونکہ آپ کا حکم تھا، میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا اس کے رونے کا، چیخنے کا۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہیں سونپنے کا ارادہ فرمایا۔ بہرحال تو آدم علیہ السلام کا جب پتلا بن رہا تھا تو شیطان، اور جو یہ بعض اوقات یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہم اکثر سنتے بھی ہیں کہ شیطان ایک بڑا عالم تھا۔ شیطان عالم ہو نہیں سکتا میرے دوستو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عالم کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ حاصل کرتا ہے اور اسے اللہ کے ہر حکم کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، کبھی اکڑتا نہیں ہے۔ تو شیطان نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی ایسی مخلوق تیار ہو رہی ہے جسے اللہ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ قسم کی کوئی مخلوق ہے۔ فرشتے بھی پریشان ہوئے اور ان کی پریشانی اللہ نے قرآن حکیم میں نقل فرما دی۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ خون خرابہ کریں گے، کس مخلوق کو آپ بنا رہے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، آپ کی حمد بیان کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا قال اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے اور کہا بتاؤ۔ اب فرشتوں سے پوچھا نام بتاؤ، فرشتے خاموش تھے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا نام بتاؤ، آدم علیہ السلام نے فوراً نام بتا دیے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، بس انہوں نے سر جھکایا اور کہا یا اللہ آپ ہی علم والے ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، آپ ہی علم والے ہیں۔ تو شیطان جس کا نام عزازیل تھا وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی مخلوق بن رہی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب اچھا اس سے پہلے جب اللہ نے مجسمہ بنا کے چھوڑ دیا تو شیطان یہاں سے داخل ہوا آدم علیہ السلام کے منہ سے اندر، پوری اس نے چیزیں دیکھی، تفریح کی، سیر کی، اور واپس آیا اور فرشتوں سے کہا پریشان نہیں ہونا، اسے میں قابو کر لوں گا۔ پھر وقت گزرا، اللہ نے اپنا امر اس میں داخل کیا۔ انسان کی 3 خصوصیات ہیں آدم علیہ السلام کی۔ نمبر 1 کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا،
نمبر 2 اللہ نے اپنا امر منتقل فرمایا، اور نمبر 3 اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اب اللہ نے کہا کہ اب سجدہ کرو، اور ہم نے پھر کہا کہ فسجدوا، سجدہ کرو الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، بس یہ شیطان کھڑا ہو گیا۔ اب سوچیں کہ پوری کروڑوں لوگ اس وقت سجدے میں ہیں اور ایک ابلیس بیچ میں کھڑا ہوا ہے، سجدہ نہیں کر رہا، کیسا لگ رہا ہوگا؟ اللہ غصے میں تھے، اس نے عزازیل نے اللہ سے 2 چیزیں منوا لی۔ ایک یہ کہ یا اللہ مجھے یوم معلوم جو آپ کو معلوم ہے دن، اس وقت تک مہلت عطا فرما دیجیے۔ اللہ نے کہا مہلت دی۔ دوسری بات اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا تو مجھے راستہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ نے کہا وہ بھی دیا، لیکن میرے جو نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو میرے دوستو، عزازیل نے انسان کو بہکانے کا کام شروع کیا۔ آدم اور حوا سلام علیہ دونوں کو بہکایا، زمین پہ اتروایا۔ اب اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بات فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اگر ہمارے اور آپ کے والدین کو کوئی برا بھلا کہے، ہم تیاری کر رہے ہیں ان کے یہاں تقریب میں جانے کی، اور کوئی آ کے یہ کہے کہ وہ آپ کو جن کے یہاں آپ اتنا تیار ہو کے جا رہے ہیں، تحفے تحائف لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، اور میں نے خود سنا اپنے کانوں سے وہ گالیاں دے رہے تھے آپ کے والدین کو، تو میرے دوستو ایمانداری سے بتائیے وہاں جانے کا دل چاہے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ہمت کر لی کسی نے تو اس کو پھر یہ کہا جائے کہ اچھا تم جا ہی رہے ہو تو ایک بات سن لو، میں نے خود دیکھا ہے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا کے انہوں نے محفل سے باہر بھیجا تھا، یعنی اتنا رسوا کیا تھا انہیں۔ اب دل یہ چاہے گا کہ اس کا جا کے اس شخص کا گلا پکڑ لیں اور تقریب میں جانا تو پوجا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اس نے دیکھو تمہیں، تمہارے ابا کو نا اور اماں کو، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، اخرج من الجنہ جنت سے نکالا تھا۔ صرف نکالنا نہیں تھا، لباسہما ان کا لباس، لیریہما تاکہ ظاہر ہو جائیں، ینزع اتروا دیا تھا، ان کا لباس اتروایا، برہنہ کیا، اور اس لیے کہ تاکہ ان کی وہ جسم ان کا نمایاں ہو جائے، دوسروں کو نظر آئے، اس لیے انہوں نے یہ کام، اس نے یہ کام کیا تھا۔ میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، یہ ہے وہ شیطان جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ اب تو تم باز آ جاؤ اس کی باتیں ماننے سے۔ اللہ کا سمجھانے کا طریقہ میرے دوستوں کتنا پیارا ہے۔ ایک بزرگ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، کیونکہ اگر آپ ہم سے راضی نہ ہوئے تو آپ کا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ شیطان خوش ہو جائے، لہٰذا آپ ہمیں خوش کر کے، راضی کر کے اس کو ناراض کر دیجئے۔ دعاؤں کے بھی کیا ڈھنگ اور طریقے ہیں۔ بہرحال یہ شیطان وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو 3 دن پہلے سورج مغرب سے نکلے گا، اور تھوڑا سا 3 دن تک سورج نکلے گا نہیں، تو لوگ پریشان ہوں گے۔ وہ مغرب سے پھر 34 دن نکلے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد غروب ہو جائے گا۔ صفا جو جہاں پر ہم سعی کرتے ہیں، صفا مروہ پہ، صفا کی پہاڑی پھٹے گی، وہاں سے ایک جانور نکلے گا، اور وہ ہر ایمان والے کے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو، اس کے ماتھے کے اوپر نشان لگائے گا۔ صرف یہ مخلوق رہ جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہوگی۔ ایک شخص آئے گا جو ایتھوپیا حبشہ کا رہنے والا ہوگا، پتلی پتلی ٹانگیں اس کی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کعبے کو توڑ رہا ہوگا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ پھر یہ سب کائنات درم برہم ہوگی۔ اس وقت تمام اس جانور نے جس کے ماتھے کے اوپر نشان لگایا ہوگا، صرف
وہ دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لیں گے۔ جب اللہ انہیں اٹھا لیں گے تو پھر اب دنیا میں کوئی ایک اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا تو اس کائنات کی لگامیں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر سمندر اپنی مرضی سے چلے گا، سمندر میں آگ لگ جائے گی، پھر پہاڑ اپنی مرضی سے اڑتے پھریں گے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لگام ہے میرے دوستو۔ جب یہ اتنی بڑی کائنات کو سنبھالے ہوئے اللہ کا ذکر، تو میرے دوستو، میرے اور آپ کے حالات کیا چیز ہیں؟ وہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ وہ اللہ کے نام سے صحیح نہیں ہوں گے کیا؟ تو اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، یہ یوں سمجھیں کہ یہ بالکل تضاد ہے اللہ کی دشمنی پر۔ جو لوگ ہیں جو بغاوت کر رہے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، ان لوگوں اور اللہ کے نام، یہ دونوں ایک الٹ چیز ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اللہ کے نام کی رٹ لگائیں، ذکر کریں۔ اس ذکر سے ہمارے حالات صحیح ہوں گے۔ میں یہ بار بار اس لیے ذکر کا دوستوں لے کے آتا ہوں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور جب اللہ کسی کا ذکر کریں اور اللہ کسی کو یاد رکھیں تو اس کی نسل نہال نہیں ہوں گی، لیکن بس ہمیں ذکر کا طریقہ، طور طریقہ آ جائے، اللہ کرے۔ تو شیطان کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کی۔ شیطان اس وقت جب یہ جانور سب پہ نشان لگا رہا ہوگا تو اس وقت شیطان سجدہ کرے گا اللہ کو، کہ یا اللہ، اور وہ ایک الفاظ کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت کہے گا کہ اے اللہ، آج تو جس کو سجدہ کرنا چاہے کرنے کا کہے گا، میں سجدہ کروں گا، آج میں منع نہیں کروں گا۔ تو اس کے چیلے کہیں گے کہ آج تجھے کیا ہوا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اللہ مجھ پر بھی موت طاری کر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اب کوئی کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو کب تک؟ یہ تو قیامت کی بات ہے۔ لیکن ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، من قام قیامہ، کب قیامت قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے تو کوئی ایسی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب ایک مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی قیامت تو اسی وقت واقع ہو گئی۔ تم کیوں انتظار کر رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو جب کسی کی موت واقع ہوگی اس کے لیے تو وہی قیامت ہے۔ تو لہٰذا اس وقت کے لیے کہا کہ حتیٰ یغرغر، جب تک کہ موت کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا جائے اور موت نظر نہ آ جائے، اس سے پہلے تک کی توبہ قبول ہے۔ لہٰذا ہر دن ہر رات یہ سمجھ کے اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یا اللہ، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ تو اس کی تیاری۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کر رہے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے آپ کی مجلس میں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئیں گے، وہ جنتی ہیں۔ اگلے دن پھر آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پھر یہ کہا کہ ابھی ایک شخص داخل ہوگا، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لینا۔ سب صحابہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دوسرے دن بھی وہی آئے جو پہلے دن آئے تھے، وضو کا پانی ان کی داڑھی مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ 1,24,000 صحابہ اکرام تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ جو عبادت گزار تھے، یا جن کا نام زیادہ عبادت گزار بندوں میں آتا ہے، صحابہ میں آتا ہے، ان میں ایک عبداللہ ابن عمر تھے۔ یہ سوچنے لگے کہ میں روزانہ روزے رکھتا ہوں، پوری رات تلاوت اور نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں،
یہ مجھ سے بھی بڑے کوئی عبادت کرنے والے ہیں، لہٰذا جب وہ گئے تو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ مدینہ منورہ چھوٹی سی ایک بستی تھی، ان کے گھر میں گئے کہ میرا اپنے والد سے ہیلا کیا کہ میرا اپنے والد سے کچھ معاملہ ہے، میں آپ کے گھر قیام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل آئیے۔ اپنے برابر میں پلنگ پہ انہیں جگہ دی۔ اب یہ سوچنے لگے، انہوں نے چادر میں بن کے یہ لیٹ گئے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ اب رات ہوگی، یہ اٹھیں گے اور عبادت شروع کر دیں گے اور خوب روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کی معافی کروا دیں گے۔ ادھر حضرت یہ آئے بزرگ اور یہ لیٹے ہیں، اور انہوں نے سنت کے طریقے سے لیٹ کے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ جاگتے رہے عبداللہ بن عمر کہ اب یہ اٹھیں گے، اب عبادت کریں گے، لیکن وہ فجر کی اذان سے ذرا پہلے اٹھے، اس کے بعد وضو کی، پورا دن ساتھ رہے، وقت پر نماز ادا کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے مختصر، اور اپنے کام کاج کرتے تھے۔ اگلے دن پھر رات کو انہوں نے یہی خیال کیا کہ آج یہ عبادت کریں گے، لیکن اگلا دن بھی ایسے ہی گزرا، 3 راتیں ایسے ہی گزری۔ اگلے دن جب صبح 3 راتیں گزر گئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، میں اب روانہ ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بہتر ہے۔ ایک بات بتائیے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ ابھی ایک شخص جنتی داخل ہوگا تو آپ آئے۔ پھر آپ نے کہا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھے جو ابھی داخل ہوگا، اور تو آپ آئے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے کوئی عبادت اضافی نہیں کی اپنے راتوں کو۔ آپ تو اب ان کا خیال یہ تھا، حضرت عبداللہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا حضرت عبداللہ کا کہ اب یہ کہیں گے کہ کچھ دن طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں آرام کر رہا تھا، ورنہ تو میں راتوں کو عبادت کرتا ہوں، دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ان بزرگ نے یہ فرمایا، بزرگ صحابی نے فرمایا کہ بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے خود سنا ہے اس طرح کہا؟ رونے لگے کہ ہاں میں نے خود سنا ہے۔ کہنے بس تو ایک ہی وجہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا، کہ اس دل میں کسی کے لیے کوئی برائی اور کینہ نہیں ہے، یہ دل صاف ہے، ایک دم شفاف ہے۔ اب وہ صحابی کہتے عبداللہ بن عمر کے کہ اچھا یہی ہوگا؟ نہیں، انہوں نے پھر چیخ کے کہا ہاذا ہوا، ہاذا ہوا، یہی وہ بات ہے، یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو میرے دوستو اس کا مطلب یہ کوئی بہت سخت کام ہے، دل کو صاف رکھنا۔ اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، جنت سستی نہیں ہے کہ جو کچھ کرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے دوستوں غفور الرحیم ہیں، لیکن اللہ ہی نے ضابطے بھی بنائے ہیں، اللہ ہی نے قوانین بھی بنائے ہیں، اللہ ہی نے اتنی موٹی کتاب بھی نازل کی ہماری رہنمائی کے لیے، لہٰذا اس سے رہنمائی لینا، اپنے دل کو صاف رکھنا۔ میں نے پچھلے گزشتہ جمعہ صحابہ کے بارے میں کچھ بات عرض کرنے کا کہا تھا، لیکن آج ضروری تھا، پہلے اصل میں ذرا سے دلوں کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد بات جب کی جاتی ہے تو پھر اثر کرتی ہے۔ آج شیطان سے نفرت دل میں بٹھا لیجئے، کل جو بات ہوگی انشاءاللہ وہ اثر کرے گی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے مفید ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ